ہم اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ خوبصورت دن، یہ حسین دن، پیار محبت والا یہ تہوار عطا کیا ہے۔ دیکھیے دنیا کے اندر بہت سارے ریلیجنس ہیں، بہت سارے کلچرز ہیں، سنسکرتی ہیں، بہت ساری قومیں اس دنیا کے اندر آباد ہیں۔ سب کے رہن سہن، کھانے پینے کا، بول چال کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے۔ آپ کسی بھی قوم کو انالائز کریں گے، سرچ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر قوم کے یہاں کوئی نہ کوئی فیسٹیول، کوئی تہوار، کوئی جشن، کوئی سیلیبریشن ضرور ہوتا ہے۔ دنیا کی کسی بھی قوم کو آپ دیکھیں گے، آپ سرچ کریں گے دنیا کی کسی بھی ریلیجن کو تو آپ کو اس کے اندر فیسٹیول اور تہوار ضرور ملے گی۔ یہ جو ہے نیچر کی بھی ضرورت ہے کہ بہت ساری مصیبتیں، بہت سارے دکھ پریشانیاں انسان کی زندگی میں آتی رہتی ہیں۔ یہ زندگی کی ایک حقیقت ہے کہ انسان زندگی میں بہت ساری خوشیاں بھی حاصل کرتا ہے، بہت سارے راحت، آرام، کمفرٹ اسے ملتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ زندگی میں بہت سارے مسائل، پریشانیاں، مصیبتیں بھی انسان کی زندگی میں آتی رہتی ہیں۔ تو نیچر کا، فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ کوئی نہ کوئی دن تو ایک آدھ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں سب لوگ خوشیاں منا رہے ہوں، سب اپنے غموں کو، اپنے دکھوں کو، اپنی پریشانیوں کو بھول جائیں، ان کو ایک طرف رکھ دیں اور آپس میں ایک دوسرے کو خوشیوں کی مبارکباد دیں، ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہو جائیں، ایک دوسروں کو دعائیں دیں۔ تو اس لیے ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی تہوار پایا جاتا ہے۔ مذہب اسلام کے اندر صرف 2 تہوار ہیں، 2 فیسٹیول ہیں، ایک آج کا دن یعنی عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت فرما کر آپ مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ میں آپ شفٹ ہو گئے، تو آپ نے دیکھا کہ مدینے کے جو لوگ ہیں، جو وہاں کے بیسیکلی جو وہیں سے بلونگ کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں انصاری صحابی، انصار مدینہ، کہ وہ 2 دن بڑا جشن مناتے ہیں، بہت خوشی مناتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا ما ہادان الیومان، کہ بھائی یہ 2 دن جو تم خوشیاں منا رہے ہو یہ کیا چیز ہے، یعنی اس کی ایتہاسک حقیقت کیا ہے، کیا تاریخی ثبوت ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کننا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، کہ ہم ان دونوں دنوں کے اندر، ایک کا نام تھا نیروز، دوسرے کا نام تھا مہرجان، کہ ان دونوں دنوں کے اندر ہم پہلے سے خوشیاں مناتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم ان کو تہوار کی شکل میں مناتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اسلام آ چکا ہے، شریعت نازل ہو چکی ہے، اب زمانے جاہلیت کے سارے تہوار ختم، اب اللہ رب العزت تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے میں ان سے بہترین اور خوبصورت 2 دن عطا کرتا ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی تاریخ ہے۔ عید الفطر یہ کسی چیز کی یاد میں نہیں منایا جاتا، کسی انسان کی یادگار میں منایا جائے ایسا نہیں۔ عید الفطر تو آدمی رمضان میں عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، قرآن کریم کا اہتمام کرتا ہے، تسبیح و استغفار کرتا ہے، بہت کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ بھی نکالتا ہے۔ تو یہ اس کے کمپلیشن پر، اس کے تکمیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے کہ تم نے جو ہے میرے حکموں کو پورا کیا ہے، تم نے میری بات کو مانا ہے، میرے آرڈر کو قبول کیا ہے، تو لہٰذا میں تمہیں یہ خوبصورت دن عطا کرتا ہوں، آج سب تم میرے مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان۔ اسی لیے آج کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں۔ آج بس ایک خبیث شخصیت روزہ رکھتی ہے، اس کے علاوہ کوئی روزہ نہیں رکھتی، اور وہ خبیث شخصیت شیطان خبیث، جس کو ہم خبیث کہتے ہیں۔ اللہم جب بیت الخلاء میں جاتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، حدیث میں آئے لفظ۔ صرف عید کے دن اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے
اس لیے کہ شیطان کا کام تو یہ ہے کہ جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہاں کر دیا اس کو نہ کرنا ہے، اور جس کو نہ کر دیا اس کو ہاں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج کے دن کوئی روزہ نہیں رکھے گا، آج تم سب میرے مہمان ہو، میں تمہاری میزبانی کروں گا۔ اب یہاں پر روزہ نہ رکھنے کا حکم ہے تو کیا کرے گا شیطان؟ شیطان آج کے دن روزہ رکھتا ہے اور غم مناتا ہے۔ آج کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں، اس لیے کہ ہم سب اللہ رب العزت کے مہمان۔ تو اللہ رب العزت نے یہ خوبصورت دن اس لیے عطا کیا کہ ہم نے رمضان میں عبادتیں کی ہیں، بندوں نے تراویح قیام اللیل کا اہتمام کیا ہے، اس کے علاوہ روزے رکھے ہیں، زکوٰۃ، خیرات، قرآن کریم کی تلاوت، بہت سارے اعمال جو کر سکتے ہیں انہوں نے کیے، تو اس کی کمپلیشن پر اللہ رب العزت نے یہ مبارک دن عطا کیا۔ عید کا دن آتا ہے تو عید کا دن ہم کو ایک پیغام دے کر جاتا ہے، عید کا دن ایک میسج دے کر جاتا ہے کہ دیکھو لوگوں، بھائی بن کر رہو، بھائی چارے کو ہمیشہ برقرار رکھو، ہمیشہ ایک دوسرے کو سمانتا کی، ایکوالٹی کی نظر سے دیکھو، اور پیار اور محبت کے ساتھ اس دنیا کے اندر رہو، اللہ کے احکام کو پورا کرو، اور آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہو۔ اتفاق اور اتحاد، یہ اتفاق اور اتحاد یہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ اگر کوئی قوم ترقی کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے اندر اتحاد اور اتفاق، ایک جٹتا، یونٹی، وننس پائی جانی چاہیے۔ لیکن یہ اتحاد اور اتفاق جتنی اہم چیز ہے، مگر یہ اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ ہم یہ چاہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو کر رہیں، ایک جٹ ہو کر رہیں، تو یہ اتنی آسانی سے کسی بھی سوسائٹی کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے لیے بہت کچھ سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے بہت قربانیاں بھی دینی پڑتی ہے۔ بڑی بڑی نامناسب بات، کھری کھوٹی بات کو اگنور کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اتفاق اور اتحاد کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اخلاق سے آراستہ ہوں، آپ کے اعلیٰ اخلاق ہوں، اور اعلیٰ اخلاق آپ کو تبھی حاصل ہو سکتے ہیں جب آپ ناگوار باتوں پر صبر کریں۔ پڑوسی کی آپ کو کوئی ناگوار بات لگ رہی ہے، لیکن بات ایسی ہے کہ آپ اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے، تو یہ صبر کر رہے ہیں آپ۔ ایک چیز ہے وہ آپ کا پڑوسی بھی لینا چاہتا ہے، آپ بھی لینا چاہتے ہیں، وہی سیم چیز آپ بھی پسند کر رہے ہیں، آپ کا بھائی بھی پسند کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ایثار۔ قرآن کریم میں یہ لفظ آیا ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف کی کہ ان لوگوں کی ایک بیسٹ کوالٹی، سب سے اچھی صفت یہ ہے کہ یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک ضرورت ان کی اپنی ہے، ایک ضرورت وہی سیم ضرورت ان کے دوسرے مسلمان بھائی کی ہے، مگر یہ اپنی ضرورت کو ایک طرف کر لیتے ہیں کہ نہیں، پہلے بھائی کی ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ جب تک کسی بھی قوم کے اندر یہ اخلاق نہیں ہوں گے تو تب تک اتفاق اور اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اور اخلاق کے لیے ضروری ہے کہ آپ صبر کا معاملہ، صبر کا دامن پکڑ کے رکھیں۔ بہت ساری ناگوار بات آپ کو اپنے سامنے والے کی طرف سے سننے کو، دیکھنے کو، کرنے کو ملے گی، آپ اس وقت صبر کریں، اگنور سے کام لیں۔ اور دوسری چیز ہے ایثار، یعنی کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیں۔ اگر آپ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیں گے تب جا کے اتفاق اور اتحاد پیدا ہوگا۔ قرآن کریم نے صحابہ کی اسی لیے تعریف کی کہ ان کے اندر ایثار، ایک دوسرے کے لیے من مٹنا، ایک دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا، فوقیت دینا، یہ صفت ان کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ ایک بہت بڑی جنگ گزری ہے، اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں اس بات کی۔ ایک بہت بڑی جنگ گزری ہے، جنگ یرموک، بہت بڑی جنگ تھی۔ اس میں مسلمان بھی کافی بڑی تعداد میں شہید ہوئے، مگر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، کامیابی عطا کی۔ جب جنگ فنش ہو گئی تو ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے حضرت ابو جہم، وہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے ختم ہو جانے کے بعد میں اپنے کزن بھائی کو، اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کر رہا تھا کہ مجھے لگا تھا کہ وہ شاید یا تو شہید ہو گیا ہے یا پھر یہ کہ نیم مردہ حالت میں جنگ کے میدان میں پڑا ہوا ہے۔ تو میں ایک پانی کا پیالہ لے کر اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلا، تلاش کرتا رہا تو دیکھا ایک کنارے پر بھائی پڑا ہوا ہے۔ میں نے اس کو آواز دی کہ بھائی پانی پیو گے؟ تو وہ بول نہیں سکتا تھا، اس نے اشارہ کیا کہ ہاں پانی پلاؤ، نیم مردہ حالت میں، بالکل مردہ حالت میں، ابھی جان باقی ہے، اشارے سے کہا کہ پانی پلاؤ۔
کہ جب میں نے اپنا پیالہ پانی پلانے کے لیے میں نیچے جھکا اور منہ سے لگانے والا تھا کہ قریب سے ایک زخمی نے آہ بھری کہ آہ پانی، تو میرے بھائی نے اشارہ کیا کہ جاؤ پانی پہلے اس کی طرف لے کر جاؤ، اس کو پانی پلاؤ۔ کہ جب میں دوسرے زخمی کے پاس گیا، سپاہی کے پاس، مسلمان، تو وہاں پر میں اس کو پانی پلانا چاہتا تھا کہ قریب سے ایک دوسرے شخص نے آہ بھری کہ آہ پانی، تو اس نے اشارہ کیا نہیں پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ کہ میں تیسرے شخص کے پاس گیا، جب تیسرے شخص کے پاس پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہ دم توڑ چکا ہے، اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ کہ پھر میں دوڑتا ہوں وہ واپس دوسرے آدمی کے پاس آیا، کہ وہاں پر آ کر دیکھا کہ یہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ کہ پھر میں نے دوڑ لگائی اور اپنے بھائی کی طرف دوڑا کہ ہو سکتا ہے وہ ابھی موجود ہو، زندہ ہو، کہ وہاں پر آ کر دیکھا کہ وہ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ یہ ہے ایثار، کہ ایک آدمی کو شدید پیاس کا تقاضا ہے اور وہی چیز دوسرے شخص کے پاس بھی ہے، وہی پرابلم دوسرے شخص کے ساتھ بھی ہے، اس نے اپنی پرابلم کو دور رکھا، اپنی ضرورت کو پیچھے رکھا، سائیڈ رکھا اور دوسرے کی ضرورت پوری کی۔ اس کو کہتے ہیں ایثار۔ جس قوم کے اندر ایثار پیدا نہیں ہوگا وہ قوم اتفاق اور اتحاد پیدا نہیں کر سکتی، اور جس قوم کے اندر اتفاق اور اتحاد نہ ہو اس قوم کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ وہ قوم دنیا کے اندر سپریمیسی، اپنی بالادستی کو کبھی قائم نہیں کر سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کا جو دن ہے، آج کا یہ خوبصورت دن، یہ اس بات کا دن ہے کہ ہم پیار اور محبت کے پیغام کو عام کریں، ہم عفو درگزر کے پیغام کو عام کریں، اور یہاں سے یہ سبق لے کر جائیں کہ جس طرح آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں کوئی بھید بھاؤ نہیں، اور یہاں پر امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے، نہ برادری کا کوئی فرق ہے، نہ علاقے کا کوئی فرق ہے، نہ رنگ و روپ کا، خوبصورتی کا کوئی فرق ہے، بلکہ ہم ایک جٹ ہو کر پیار محبت کے ساتھ رسپیکٹفلی یہاں بیٹھے ہیں۔ تو آپ یہ سبق لے کر جائیے۔ عید کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنی سوسائٹی کے اندر بھی اسی طریقے سے، اسی پیار محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر لائف میں بہت سارے دوسروں سے کلیش ہوتے رہتے ہیں، غصہ ناراضگی ہوتی رہتی ہے، کبھی اس سے اختلاف ہو گیا، کبھی اس دوست سے تعلق بگڑ گئے، کبھی سگے بھائی سے ریلیشن خراب ہو گئے ہیں، کبھی گھر والوں سے، کبھی پڑوسیوں سے تعلقات کے اندر کھٹاس پیدا ہو گئی۔ یہ جو چیز ہے یہ ایک نیچرل چیز ہے، مگر اس کو باقی نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ کا اختلاف ہوا، ایک دو دن ناراضگی رہی، مگر اس ناراضگی کو ختم کر لیجیے۔ اگر آج کا جو دن ہے، یہ خوبصورت دن، یہ پیار اور محبت والا دن، یہ ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آج آپ کی جتنے بھی کسی سے اختلافات ہیں، جن سے بھی آپ کی لڑائی جھگڑے ہیں، آپ اس کو ختم کر دیجیے، اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیجیے، اور اپنے تعلقات کو برابر کر لیجئے، ان کو استوار کر لیجئے، اور اسی پیار و محبت کے ساتھ رہیے کہ جیسے ایک سگا بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ رہتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام ایمان والے وہ بھائی بھائی، اسی پیار محبت کے ساتھ رہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے ہمارے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں اور غلطی اپنی نہیں ہے، غلطی اسی شخص کی ہے، سامنے والے شخص کی ہے، مگر وہ تو معافی نہیں مانگے گا، ہم اس سے صلح کیسے کر لیں؟ ناک پہ بات آ جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے جھک جائے گا، جو اللہ کے لیے صلح کے لیے جھک جائے گا، اپنی طرف سے پہل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا نہیں کریں گے۔ رفعہ اللہ، اللہ اس کے اسٹیٹس کو، اس کے مقام اور مرتبے کو بلند کر دے۔ اور یہ جو معاف کرنے والی جو خوبی ہے، یہ ہم سے زیادہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی۔ آپ کی کوئی مثال نہیں اس کے اندر، کوئی جواب نہیں آپ کا اس کے اندر، کوئی نظیر، کوئی اگزامپل آپ کی جیسی نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچیں، آپ مکے کے اندر ہیں، مکے کی پیدائش آپ کی ہے، آپ کی پوری فیملی، پورا قبیلہ، پورا خاندان مکے کے اندر رہتا ہے، آپ کو مکے کے اندر ستایا گیا، یہاں تک کہ آپ کو گالیاں دی گئی، آپ کو مجنوں کہا، یا ایک مرتبہ ابو جہل نے آپ کو گڈھے میں ڈالنے کی کوشش کی، ایک مرتبہ ابو جہل نے آپ کے سر پر ایک پتھر مار دیا، آپ کا سر پھٹ گیا، اور مکے کے لوگوں نے آپ سے جنگ کی بدر کے اندر، آپ سے جنگ کی احد کے اندر، آپ سے جنگ کی احزاب کے اندر، اور نہ معلوم کتنی ساری جنگیں کی، مگر جب فتح مکہ کا موقع آیا،
مسلمان طاقتور ہوئے، مسلمانوں کے پاس طاقت آئی، فوج آئی، اور جب آپ اپنے صحابہ کو لے کر، لشکر کو لے کر مکہ فتح کرنے کے لیے مکے کے اندر داخل ہوئے، اس وقت مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت تھی، اتنی پاور تھی کہ مکے کے لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے مکے کے اندر جا کر عام معافی کا اعلان کیا۔ آپ نے یہ اعلان کیا کہ جو آدمی اپنے گھر کے اندر رہے گا وہ محفوظ ہے، اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا جائے گا۔ جو اللہ کے گھر میں کعبے کے اندر داخل ہو جائے گا اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ جو ابو سفیان کے گھر کے اندر پناہ لے گا اس کے ساتھ بھی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ جب آپ نے مکے کا گھیراؤ کیا، مکے کو فتح کر لیا، وہ لوگ جو آپ کے خونی دشمن تھے، جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگیں لڑی، جنہوں نے آپ کو ستایا، وہ لائن کے اندر، قطار کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ آج تو ہماری پگڑیاں اچھالی جائے گی، آج تو ہمیں مکے کی گلیوں میں اسی طرح ذلیل کیا جائے گا جس طرح ہم نے محمد رسول اللہ کو کل ذلیل اور رسوا کیا تھا، آج ہمیں اسی طرح سزائیں دی جائیں گی جس طرح ہم نے مسلمانوں کو سزائیں دی تھی۔ آپ کو حضرت بلال کا واقعہ معلوم ہے، آپ کو حضرت صہیب رومی کا واقعہ معلوم ہے کہ کس طریقے سے ان کو ستایا گیا، کتنی ان کو تکلیف دی گئی، صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے۔ مکے کے لوگ جو کافر ہیں، ابھی اسلام نہیں لائے، لائن کے اندر، قطار کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور ڈر رہے ہیں، سہمے ہوئے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ جو ہے سزا کا معاملہ کیا جائے گا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، کہ آج تمہارے اوپر میری طرف سے کوئی لعنت و ملامت نہیں ہوگی، جاؤ میری طرف سے تم آزاد ہو، آج کسی کی پگڑیاں نہیں اچھالی جائیں گی، آج کسی کو ذلیل و رسوا نہیں کیا جائے گا، آج میری طرف سے عام معافی کا اعلان۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ آپ کس کو معاف کر رہے ہیں؟ آپ ان لوگوں کو معاف کر رہے ہیں، ان لوگوں کو معاف کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ باقاعدہ جنگیں لڑی ہیں، جنہوں نے آپ کو قتل کرنے کی پوری سازشیں کی ہیں، پوری کوششیں کی ہیں، اس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ میری طرف سے تم آزاد ہو، عام معافی کا اعلان۔ غزوہ طائف نہیں، طائف کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، آپ طائف کے اندر اسلام کی دعوت دینے کے لیے پہنچتے ہیں، اسلام کی دعوت لے کر وہاں گئے، مگر وہاں سے پوزیٹیو رسپانس نہیں آیا، بہت سخت ہارش نگیٹیو رسپانس آیا، لوگوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے، آپ کو مارا، آپ کو زد و کوب کیا، اتنے پتھر آپ کے اوپر برسائے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ کے نالین مبارک، آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ اس وقت اللہ کی طرف سے جبرائیل امین آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ اجازت دیں تو 2 پہاڑوں کو ملا کر طائف کو ہم چکنا چور کر دیں، پیس کر رکھ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ میری قوم ہے، یہ مجھے نہیں جانتے، آج یہ ایمان نہیں لائے، مگر ایک دن آئے گا کہ سب ایمان لے کر آئیں گے۔ مکہ فتح ہوا، فتح مکے کے بعد اکثر مکے کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیے۔ اس کے بعد مسلمانوں کا رخ ہوتا ہے طائف کی طرف۔ طائف میں آپ پہنچتے ہیں، وہاں پر بھی ایک تھوڑی سی جنگ پیش آتی ہے، غزوہ حنین، اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے، وہاں پر جنگ پیش آتی ہے۔ اس کے بعد پورا طائف مسلمان ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اندر ہی اکثر عرب مسلمان ہو گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی ہوتے۔ اس سے بڑی مثال قرآن کریم کے اندر ہے۔ ایک لفظ سنا ہوگا آپ نے، منافق۔ منافق اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو ظاہر میں تو مسلمانوں کا لباس اوڑھے ہوئے ہو۔ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عفو درگزر، دوسروں کو معاف کرنے کا دل گردہ ہونا چاہیے، اپنے اندر یہ صلاحیت، یہ خوبی ہونی چاہیے، اور اس کی سیکھ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کے اندر منافق رہتے تھے۔ منافق اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو ظاہر میں تو مسلمان ہو مگر اندر سے وہ مسلمان نہیں ہوتا، یہ تو یہودی ہوتا ہے، یہ کوئی بھی غیر مسلم ہوتا ہے، عیسائی ہو۔ تو ایسے لوگ بھی مدینے کے اندر رہتے تھے، وہ مسلمانوں سے بھی فائدہ اٹھاتے تھے اور غیر مسلم یہودی وغیرہ ان سے بھی فائدہ اٹھاتے تھے۔ ایک شخص جو تمام منافقوں کا سردار تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی۔ یہ اتنا بڑا منافق تھا، اتنا بڑا منافق تھا کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ فلاں آدمی منافق ہے، مگر اس شخص کے بارے میں بچے کو معلوم تھا کہ یہ آدمی منافق ہے، یہ دوغلا آدمی ہے، مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے بھیس میں مسلمانوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اس کی وفات ہو گئی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ وفات جب ہوئی تو اس کے جو بیٹے تھے ان کا نام بھی عبداللہ تھا، باپ کا نام بھی عبداللہ اور بیٹے کا نام بھی عبداللہ۔ باپ جتنا بڑا منافق اور خبیث انسان تھا، بیٹا اتنا ہی اچھا اور سچا مسلمان تھا۔ وہ بیٹے وہ سچے صحابی ہیں۔ جب باپ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیجئے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک، میں تمہارے ابا کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار۔ جب آپ جا رہے ہیں تو سامنے آپ کی ملاقات عمر فاروق سے ہوئی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھائیں گے، آپ نہیں جانتے کہ یہ رئیس المنافقین ہے؟ اللہ کے نبی آپ کو تو معلوم ہے تمام منافقوں کا سردار ہے، اس نے تو آپ کے قتل کی سازشیں رچی ہیں، اس نے تو مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جنگیں لڑنے کی کوشش کی ہے، اس نے تو آپ کی زوجہ محترمہ ہم سب کی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ پر زنا کا الزام لگایا ہے، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر میں جانتا ہوں تم راستے سے ہٹ جاؤ، میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتا ہوں۔ اور آپ نے صرف یہ نہیں فرمایا بلکہ ان کے بیٹے جو سچے صحابی تھے، آپ نے اپنا کرتا اتار کر ان کو دے دیا کہ اس کے اندر اپنے باپ کو دفن کرنا۔ اس سے بڑی معافی اور درگزر کی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ گئے، حالانکہ قرآن کریم میں اس وقت یہ حکم آ چکا تھا کہ اے پیغمبر you seek forgiveness or not, if you seek forgiveness for them for 70 times Allah will never forgive them. استغفر لہم، کہ آپ ان کے لیے معافی مانگے، ان کی نماز جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ 70 ٹائم 70 مرتبہ بھی ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، پڑھائیں گے، 70 مرتبہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، اللہ رب العزت پھر بھی ان منافقین کو معاف نہیں کرے گا۔ قرآن میں یہ حکم ہے۔ حضرت عمر فاروق حوالہ دے رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کو آپ نے کہا کہ عمر رہنے دو، میں جا کے نماز جنازہ پڑھاتا ہوں۔ آپ نے اس کی نماز جنازہ خود پڑھائی، اپنی قمیص بھی اتار کر دے دی، اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں اتارا۔ جب قبر میں اتار دیا، اس کا منہ کھولا اور اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال دیا کہ ہو سکتا ہے اللہ معاف فرما دے، ہو سکتا ہے اللہ معاف فرما دے۔ اور آپ نے عمر فاروق سے کہا کہ عمر، اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتا کہ اے نبی اگر آپ منافق کی 70 مرتبہ دعائیں مغفرت کر دیں گے تو میں معاف کر دوں گا، تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس کی 70 مرتبہ ہی نماز جنازہ پڑھا دیتا۔ اس سے بڑی مثال اور معافی اور درگزر کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بعد میں اسی پیج پر قرآن کریم کے اسی صفحے پر نیچے دوسری آیت نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ اے پیغمبر اب آپ منافقین جو مر جائیں ان کی نماز جنازہ مت پڑھائیے، یہ ہمارا اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوئیے۔ اس کے بعد آپ کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے سے بالکل منع کر دیا گیا۔ بہرحال یہ پہلے کی بات ہے، اس سے بڑی مثال عفو درگزر کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام یہ 12 بھائی تھے، ان کے 11 بھائی ان سے الگ تھے، تو ٹوٹل 12 بھائی تھے۔ یہ چھوٹے تھے، ان کے جو دوسرے بھائی تھے 10 بھائی وہ ان سے بڑے تھے، وہ ان کے باپ شریک بھائی تھے، ماں الگ تھی۔ انہوں نے بھائیوں نے دیکھا کہ جو یوسف ہے یہ ہمارے والد حضرت یعقوب کا وارث بننے والا ہے اور یہ ان کی میراث چھین لے گا اور اس کو اللہ کی طرف سے رسالت مل جائے گی، نبوت مل جائے گی، تو ایک کام کرتے ہیں ان کو سائڈ لگا دیتے ہیں اور کہیں جنگل کے اندر چھوڑ کر آ جاتے ہیں، یہ مار دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے، آپ ذرا پڑھ کر دیکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی بڑے پیار محبت کے ساتھ بہلا کر پھسلا کر والد صاحب کو کہہ کر لے کر جاتے ہیں کہ یہ گھر پڑا رہتا ہے، ہم اس کو جنگل کے اندر لے جا رہے ہیں تاکہ وہاں کچھ اچھی ہوا کھائے گا، بھاگ دوڑ کرے گا تو جسم کے اندر طاقت قوت پیدا ہوگی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ جاؤ لے جاؤ۔ وہاں پر جا کر ان کے بھائیوں نے، حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کو مارا، بہت بری طریقے سے ان کو مارا اور مار کر ایک کنویں کے اندر پھینک دیا۔ یہ پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ ایک قافلہ آتا ہے، کنویں سے حضرت یوسف باہر نکل کر آتے ہیں، وہ قافلہ آپ کو جا کر مصر کے اندر فروخت کر دیتا ہے۔ پھر وہاں سے فروخت ہو کر آپ عزیز مصر کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں
اور ایک وقت بعد میں وہ آتا ہے کہ آپ عزیز مصر پرائم منسٹر آف ایجپٹ بن جاتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام۔ پھر آخر میں یہ جو ان کے بھائی تھے، ان کو نہیں معلوم کہ یوسف کہاں ہے، نہ والد کو معلوم کہ یوسف کہاں ہے، یہ اناج کے لیے، خریداری کے لیے وہاں پر مصر کے اندر جاتے ہیں، ان کے علاقے کے اندر قحط پڑ جاتا ہے، پیداوار ختم ہو جاتی ہے۔ وہاں پر جب یہ جاتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپڈیٹ ملتی ہے کہ کنعان سے ہمارے علاقے سے اس طرح ایک گروپ آیا ہے خریداری کے لیے، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ تو ان میرے بھائیوں کے نام ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو اسپیشل آفر کرتے ہیں، بلاتے ہیں۔ انہوں نے حضرت یوسف کو نہیں پہچانا، مگر حضرت یوسف نے ان سب کو پہچان لیا، اور جب ملاقات ہوئی، پہچان ہوئی، جان پہچان ہوئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا قرآن میں لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، کہ آج میری طرف سے کوئی لعنت و ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف فرمائے، تمہاری مغفرت فرمائے، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اس سے بڑی اور کیا مثال ہوگی؟ ابھی میں نے بیچ میں ایک اشارہ کیا، حضرت ابو بکر صدیق، یہ اللہ کے نبی کے سسر ہیں، آپ کے سب سے قریبی دوست ہیں۔ ان کی بیٹی آپ کے نکاح میں ام المؤمنین حضرت عائشہ پر الزام لگا، نعوذ باللہ زناکاری کا، قرآن کریم میں اس کی آیت موجود ہے۔ تو اس کے اندر ان کے گھر کا ان کے ریلیشن کا ایک آدمی بھی شریک تھا، مستح، مسلمان تھے، مسلمانوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اس کو پورے مہینے کا خرچ دیتے تھے، اس کے گھر کا سارا خرچ حضرت ابو بکر صدیق چلاتے تھے۔ اب آپ سوچیں، آپ کسی کے گھر کا پورا خرچ دیتے ہو، اس کو فائنینشلی فل سپورٹ کر رہے ہو، وہ آپ کی مخالفت پر اتر جائے اور آپ پہ گھنونی حرکت کا الزام لگا دے، آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ آپ کو کیسا لگے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو جب معلوم ہوا کہ مستح بھی اس کے اندر شریک ہے، تو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ میں اب کچھ نہیں دوں گا، اب میں جو ہے مستح کو جو پیسے دیتا تھا، جو اس کی ہیلپ کرتا تھا، اس کی فیملی نہیں دوں گا۔ جب یہ حکم آیا تو قرآن کریم، جب یہ بات انہوں نے کہی تو قرآن کریم کی آیت اتری، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، فضل سے نوازا ہے، وہ یہ والا معاملہ نہ کرے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے معاف کر دیا۔ آپ سوچیں کہ آپ کی بہن بیٹی پر کوئی نامناسب الزام لگا دے، کیا آپ اس کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج پیار محبت کا دن ہے، عفو درگزر کا دن ہے۔ بہت سارے اختلافات سگے بھائیوں سے، متعلقین سے، رشتہ داروں سے، بہت سارے لوگوں سے ہوتے رہتے ہیں۔ آج ہم کو یہ عید کا دن یہ پیغام دے کر جاتا ہے کہ ہم ان سارے اختلافات کو بھلا دیں، معاف کر دیں۔ جو آج معاف کرے گا، اپنی طرف سے پہل کرے گا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو، اس کے اسٹیٹس کو، اس کے مقام اور مرتبے کو بلند کر دے گا۔ اس لیے ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ وہ فلاں آدمی، وہ فلاں بھائی، وہ فلاں دوست جس سے میرے تعلقات خراب ہیں، جس سے میری انبن ہوئی ہے، اس کے پاس جائیں، اور ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ پہل میں کروں۔ جو پہل کرے گا، جنت کا وعدہ بھی پہلے اس کے لیے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کی رضا اور خوشنودی کا وعدہ بھی اس کے لیے ہے۔ جو آدمی پہل کرے گا، رضا اور خوشنودی پہلے اس کو حاصل ہوگی۔ اس لیے ہر آدمی کوشش کرے کہ پہل میں کرو، دوسرے کا موقع نہ آنے دے۔ آج کا دن یہ اسی طریقے سے ہمدردی اور غمگساری کا بھی دن ہے۔ ہمدردی اور غمگساری کا مطلب کہ ہم غریبوں کی، ضرورت مندوں کی، ہمارے جو ایسے رشتہ دار ہیں، دوست و احباب ہیں جو فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہیں، کمزور ہیں، ہم ان کی ہیلپ کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آج صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا۔ اللہ کے نبی خود اس بات کا اہتمام کرتے تھے۔ سیرت پاک کے اندر بس ایک بچے کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، میں اس کو ہر سال سناتا ہوں، اس سال بھی سنا رہا ہوں، کہ اللہ کے نبی عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ مدینے کی گلیوں کے اندر شور ہے، خوشیوں کی لہر دوڑ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے نئے نئے کپڑے پہن کر کھیل کود کر رہے ہیں۔ انہی بچوں میں ایک اداس بچہ بھی ہے۔ آپ اس کے پاس گئے، آپ نے کہا کہ بیٹا، سب نے نئے کپڑے پہنے، آپ نے نہیں پہنے۔ تو بچہ رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ وہ اللہ کے نبی کو نہیں پہچانا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا۔ اس نے کہا کہ میں کہاں سے نئے کپڑے لاؤں، میرے تو ماں باپ ہی نہیں ہیں۔ عید ان کے ماں باپ تو ہیں۔ کہ بھائی آپ کے ماں باپ کہاں گئے؟ کہ میرے والد تو جنگ کے اندر شہید ہو گئے تھے اور میری والدہ نے دوسری یہاں شادی کر لی۔ میرے جو سوتیلے باپ تھے انہوں نے مجھے برداشت نہیں کیا، انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، اس لیے میں کہاں سے نئے کپڑے پہنوں اور کیسے خوشی مناؤں۔ چھوٹا سا بچہ ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نہیں پہچانتا بچہ اللہ کے نبی کو نہیں پہچان. آپ نے فرمایا کہ بچے بیٹا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے والد ہوں, عائشہ تمہاری ماں ہو, اور فاطمہ تمہاری بہن ہو, اور حسن حسین تمہارے بھائی ہو؟ جب اللہ کے نبی سے یہ کلمات نکلے وہ پہچان گیا کہ اللہ کے نبی مجھے معاف کیجئے میں آپ کو نہیں پہچان سکا. کہ اللہ کے نبی پھر مجھ سے زیادہ خوش نصیب اور کون ہوگا اس دنیا کے اندر جس کو آپ جیسے والد مل جائیں, حضرت عائشہ ام المؤمنین عائشہ جیسی والدہ مل جائیں, فاطمہ جیسی بہن, حسن حسین جیسے بھائی مل جائیں. آپ نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا, وہ گھر لے کر گئے, حضرت عائشہ کے پاس پہنچے. آپ نے کہا کہ عائشہ اس کو نہلاؤ, اس کو دھلاؤ, اور اس کو اچھے نئے صاف ستھرے کپڑے پہناؤ, اور اس کو کھلاؤ پلاؤ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ ہے, آپ کی سنت ہے عید الفطر کی. اس لیے یہ جو عید الفطر کا دن ہے یہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جس طرح ہمیں پیار اور محبت کے ساتھ رہنا ہے, اسی طرح ہمیں دوسروں کی ہمدردی اور غمگساری بھی کرنی ہے, دوسروں کی ہیلپ بھی کرنی ہے, دوسروں کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ بھی کرنا ہے. آج کا دن بڑا مبارک ہے, آج کا دن یہ بدلے کا دن ہے. حدیث میں آیا ہے کہ آج کا دن اجرت والا دن ہے, کہ جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آسمان سے اتر کر نیچے زمین پر آ جاتے ہیں, اور گلیوں میں, محلوں میں, چوراہوں میں پھیل جاتے ہیں, اور آ کر جو لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں, ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ لوگو اے اللہ کے بندو عیدگاہ کی طرف دوڑو, اللہ کے ذکر کی طرف جاؤ, مسجدوں کے اندر جاؤ, تیزی کے ساتھ جاؤ. یہ پکارتے رہتے ہیں, اور یہ پکار ہوتی رہتی ہے. جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے بندے آتے ہیں, مسلمان آتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندو فرشتوں بتاؤ کہ اس شخص کی, اس بندے کی کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے کہ جس نے اپنا کام پورا کر لیا ہو اور اپنی مزدوری پوری کر لی, اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس کو اس کی مزدوری, اس کی اجرت پوری مل جانی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہو, آج میں یہ اعلان کر رہا ہوں جنہوں نے اس رمضان کے اندر روزے رکھے ہیں, جنہوں نے اس میں عبادت کا اہتمام کیا ہے, میں ان کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہوں. میرے بھائیو آپ ذرا سوچیں کہ آج کا جو خوشی کا دن ہے یہ خوشی کا دن سب کے لیے نہیں ہے. یہ خوشی کا دن حقیقت اس شخص کے لیے ہے, ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے روزے رکھے ہیں, جنہوں نے تراویح پڑھی ہے, جنہوں نے اللہ کے یہاں قربانیاں پیش کی ہیں, جنہوں نے اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات پیش کیا ہے, عبادتوں کا اہتمام کیا. ایک شاعر کہتا ہے عربی کا, لیس العید لمن لبس الجدید, کہ عید اس کے لیے نہیں ہے کہ جو نئے کپڑے پہن کر زیب تن کر کے عید کے ادھر سے ادھر گھومتا پھر رہا ہے. عید اس کے لیے نہیں ہے. انما العید لمن خاف بالوعید, عید کی خوشیاں تو اس کے لیے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے وعدہ وعید سے ڈر گیا اور اس نے اپنے اعمال کو درست کر لیا. لیس العید لمن توخر بالعود, انما العید لمن تاب ولا یعود, کہ عید اس کے لیے نہیں ہے جو اچھے ایکسپینسو عطر, پرفیوم, سینٹ وغیرہ لگا کر اچھے کپڑوں میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. عید در حقیقت عید کی خوشی اس کے لیے نہیں ہے. عید کی خوشی تو اس کے لیے ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں سچی توبہ کی ہے, اور ایسی توبہ کی ہے کہ اب دوبارہ کوئی غلط کام کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. لیس العید لمن نصب القدور انما العید لمن سعد بالمقدور, کہ عید اس کے لیے نہیں ہے کہ جنہوں نے اپنے گھروں کے اندر اعلیٰ ڈیلیشس ڈشز, لذیذ کھانے تیار کیے ہیں, ڈشیں بنوائی ہیں. عید اس کے لیے نہیں ہے. عید تو اس شخص کے لیے کہ جس نے عبادتوں کا اہتمام کر کے اللہ رب العزت کی مغفرت حاصل کی ہے, اللہ کی طرف سے معافی حاصل کی ہے. لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا انما العید لمن تزود بزاد التقوی, کہ عید اس کے لیے نہیں ہے کہ جنہوں نے دنیا کی یہ ظاہری میک اپ, ظاہری ڈیکوریشن, خوبصورتی, زیب و زینت اپنا لیا ہے, اپنے آپ کو سنوار لیا ہے. یہ عید کی خوشیاں در حقیقت اس کے لیے نہیں ہے. عید کی خوشی تو اس کے لیے ہے لمن تزود بزاد تقوی, کہ جس نے اپنے اندر تقوی کی کوالٹی پیدا کی, جس نے اپنے آپ کو متقی بنایا ہے. میں آج آپ کو آخر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن کریم, یہ جو رمضان کا مبارک موقع آیا تھا یہ ہم کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آیا تھا. اللہ رب العزت 12 مہینوں کے اندر جو رمضان کا موقع دیتا ہے یہ ہمارے اندر جوش پیدا کرنے کے لیے دیتا ہے کہ اس کے اندر عبادت کا اہتمام کرو, اور اس کے صدقے فعل, اس کی برکت سے پورے سال عبادت کا اہتمام کرو. بہت سارے لوگ جو صرف رمضانی نمازی ہوتے ہیں, رمضانی نمازی یعنی رمضان آتا ہے تو وہ مسجد کے اندر آتے ہیں, نماز پڑھ لیتے ہیں,
رمضان آتا ہے تو وہ تراویح پڑھ رہے ہیں، رمضان آتا ہے تو قرآن پڑھ رہے ہیں، رمضان آ رہا ہے تو تسبیح و استغفار کر رہے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان میں اور رمضان کے علاوہ میں جو حکم نماز کا رمضان میں ہے وہی 11 مہینوں کے اندر بھی ہے، جو حکم قرآن پڑھنے کا رمضان کے اندر ہے وہی حکم 11 مہینوں کے اندر ہے۔ باقی رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں اللہ تعالیٰ بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، رسول بھی وہی ہے، شریعت بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ یا رمضان میں صرف اللہ تعالیٰ ہماری بات سنتا ہے، رمضان کے علاوہ میں نہیں سنتا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس لیے ہر آدمی آج یہ طے کرے کہ مجھے پورے رمضان کے علاوہ پورے سال عبادتوں کا اہتمام کرنا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک پیار محبت کا معاملہ کرنا ہے۔ پڑوسیوں کے ہمارے اوپر بڑے حق ہیں، ہم نہیں جانتے، ہم جانتے بھی ہیں مگر پھر بھی اگنور کر دیتے ہیں۔ پڑوسیوں کے اتنے حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، کہ ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب آپ نے 3 مرتبہ اتنے اسٹرانگ انداز میں آپ نے یہ بات بولی، صحابہ حیران ہو گئے کہ اللہ کے نبی آخر کون شخص ہے، وہ کون بدنصیب آدمی ہے؟ قیل من یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، اس کا پڑوسی معمون نہ ہو، کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پڑوسیوں کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں، ہم پڑوسیوں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں، رشتہ داروں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں، اور عبادتوں کا پورے سال اسی طرح اہتمام کریں جس طریقے سے ہم نے رمضان میں اہتمام کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو